میں سے گنتی کی کتاب 21واں باب اور اس کی 4 آیت سے 9 آیت تک۔ لوگوں نے کوئی خور سے روانہ ہو کر بحر کلثم کا راستہ لیا تاکہ ملک کے ادون کے باہر گھوم کر جائے، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی۔ ان لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس مکمل خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بندی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیپل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بندی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیپل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ختم ہونے کے قریب ہے، 1 ماہ کے بعد ہم ایک نئے سال میں داخل ہو جائیں گے، اور سال کے آخر میں بھی خدا نے کلیسیا کو برکت دی ہے۔ جہاں پر روحانی برکات کلیسیا کو خدا دے رہا ہے، وہاں چرچ اپنے گھر کو بھی خدا برکت دے رہے۔ کلام مقدس میں سے جو آج کا پیسیج ہم نے پڑھا ہے، یہ واقعہ قوم اسرائیل کا ہے۔ جب قوم اسرائیل بیابان میں سے گزر رہی ہے، اور بیابان کے اندر خدا نے اپنی قوم کے لیے اس قدر فیور جاری کی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو جو مصر سے لے کر آیا، خدا ان کے لیے مصر سے نکالنے کے بعد انہیں بیابان میں من بھی مہیا کر رہا تھا، پینے کے لیے فلٹر پانی بھی دے رہا تھا، چٹانوں میں سے صاف پانی، ان کے کپڑوں کی بھی فکر کر رہا ہے، ان کے جوتوں کی فکر بھی کر رہا ہے۔ اب غور کریں کہ خدا نے ان لاکھوں کی تعداد کے لیے آسمان سے من برسا رکھا ہے، لیکن ذرا غور کریں، ان آیات کو پڑھیں۔ لکھا ہے 4 آیت سے، پھر انہوں نے کوہ خور سے روانہ ہو کر بحر کلثم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی۔ پریشان ہو گئے، تھک گئے، فیڈ اپ ہو گئے کہ یار یہ بیابان کا سفر کب ہمارا ختم ہوگا، ہم کب اس ملک میں جائیں گے جو دودھ اور شہد کی ندیوں والا ملک ہے۔ کئی دفعہ ہم خدا کے ساتھ چلتے چلتے فیڈ اپ ہو جاتے، بعض اوقات جب کبھی ہمیں خدا کے ساتھ چلتے چلتے عرصہ ہو جائے اور ہم دکھوں کو، آزمائشوں کو، پرابلم کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کس لائف کو ہم نے چن لی ہے، کیا گناہ والی لائف کیا مزیدار تھی، لیکن پتہ نہیں کیا یہاں پر اس زندگی میں ہمیں کیا مل رہا ہے۔ اور آگے جو ان کی لکھی نا حالت، اب اس راستہ میں جس میں سے وہ گزر رہے تھے اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی، اچھا میں جب چند دن پہلے رات کو دعا کر رہا تھا تو میں سنڈے کے لیے نا پیغام خدا سے مانگ رہا تھا، 2-2:30 کا ٹائم تھا، تو اچانک سے میرے اندر ایک لفظ گوئنش ہو گئے، جلانے والے سانپ، جلانے والے سانپ۔ تو میں اس لفظ کو اپنے ذہن میں، دل میں بار بار سنا، جلانے والے سانپ۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں ہے کیا جلانے والے سانپ ہیں، اور پھر جب اس پیسج کو کھول کر میں نے پڑھنا شروع کیا
اور اس سارے پیسج کو میں نے پڑھا، دوبارہ سے اپنی بائبل کھولی تو پڑھتے پڑھتے کچھ صبح 4:30 بج گئے. تو مجھے مسز کہتی ہے ہم چلے سو جائیں، دن نکلنے والا ہے. میں نے کہا نہیں، میں کچھ پڑھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں. تو جب میں نے یہ لفظ پڑھا نا، لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کرنے لگے. ہم نے 2 سنڈے پہلے اسی کے تعلق سے سرمن سنا، ربشاکے کی روح. اور ربشاکے کی روح کیا کر رہی ہے؟ وہ اس موجودہ زمانہ میں چرچز میں کلیسیاؤں کو خدا کے اور خدا کے خادموں کے خلاف کھڑے کر رہی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ایسی بات ہے کہ جو خدا نے پھر سے دوبارہ سے اس اور چیز کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. بھائی بیابان سے وہ گزر رہے ہیں، خدا انہیں بیابان سے نکال کر ملک کنعان میں لے کے جا رہے ہیں. لیکن عجیب سی نیچر ہے، عجیب سا لہجہ ہے، عجیب سی عادت ہے ان کی کہ کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ اس رستے سے گزر رہے تھے تو ان کی جان عاجز آ گئی، تنگ آ گئی، پریشان ہو گئی. تو ریاکٹ کیا کر رہے ہیں اس کا؟ خدا اور موسیٰ کی شکایت کرنے لگے. آج بھی بے شمار لوگوں کے دلوں کو ٹٹول کر، ان کے دلوں کو کبھی کھلوا کے پوچھ لیں، ان سے کبھی علیحدہ بیٹھ کر باتیں کر لیں، ان کے منہ میں بس خدا کے لیے گلے ہو گئے. خدا نے میرے لیے یہ نہیں کیا، خدا نے مجھے وہ نہیں دیا، خدا نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے، میری زندگی کا سٹینڈرڈ کیوں نہیں بدل رہا. یا بڑی ہوگا تو پادریوں کے خلاف باتیں شروع کر دیں گے. آپ فوجیوں کے جو پھوڑی ہوتی ہے ان پر کبھی بیٹھ کے دیکھ لیں، مردوں سے کبھی پوچھ لیں، پھوڑیوں پر لوگ کوئی اور بات نہیں کریں گے، رگڑا پادریوں کو لگانا شروع کر دیں گے. جیسے لگتا یہ ہے کہ لوگ آج لیڈروں سے، خادموں سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں، عاجز آ گئے ہیں، تنگ آ گئے ہیں. اور پتہ ہے اس کا نقصان ان کو نہیں ہوتا، آپ کی شکایتیں، آپ کی مخالفت ان پر کچھ بھی اثر نہیں کرے گی، الٹا یہ آپ کی برکت کو سٹاپ کر دے گی. ان کی ریپو، ان کی عزت تو خدا بڑھاتا ہے، عزت تیری وداوے گا. آپ کی باتیں، آپ کی مخالفت ان کی عزت نہیں کم کر سکتی، ہاں آپ کی برکت کو سٹاپ کر دے گی. لکھا ہے وہ خدا اور موسیٰ کی شکایت ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لے آئے؟ ڈائریکٹ مخالفت ہے، انڈائریکٹ بھی نہیں، چھپے لفظوں میں بھی نہیں ہو رہی. کئی لوگ چھپے لفظوں میں مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، دبی دبی مخالفت کھلی ہو رہی ہے. جی کھلی ہو رہی ہے. کہتے ہیں کیوں ہمیں تو مصر سے بیابان میں مرنے کو لے کر آ گیا ہے؟ ہم مصر میں اچھے تھے، ہم مصر میں سکون سے تھے. اور کیا کہہ رہے ہیں سنیے، یہاں تو نہ روٹی ہے نہ کئی دفعہ نا زیادہ روٹی بھی نا زیادہ برکتاں بھی ساڑی مت مار چھڑ دیا نے. کئی دفعہ ہماری ضرورت سے زیادہ چیزیں ہمیں ملنا شروع ہے نا تو وہ بھی ہمارے اندر گھمنڈ لے آتے. کیا خیال ہے یہ جو جملہ بولا، یہاں نہ تو روٹی ہے نہ، کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہے تھے. اور تمہارے لیے خدا نے چٹانوں سے پانی جاری کر دیا جو ناممکن ہے، نہ وہاں پر بور کیا گیا، نہ وہاں پر مشینیں لگائی گئی، نہ فلٹر ہے، لیکن پھر بھی خدا چٹانوں میں سے آپ کے لیے پانی برپا کر رہا ہے. کیا یہ کم ہے؟ اور آگے جملہ جو بولا نا بڑا ہی
افسوسناک جملہ. اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے. کس کو نکما کہہ دیا؟ من کو. کس کو نکما کہہ دیا؟ جو فرشتوں کی غذا تھی، فرشتوں کی خوراک کو انہوں نے نکما کہہ دیا. تھک کے 3 گھنٹے باہر سن بھیجو پر سب بلانے اب پھول پھینک رہے ہیں اگے بلانڈے بلا کے پھر ادھا گھنٹہ پھر گیت گوا گے. میں وینا منہ لوکاں دے لوکی تھکے آوازار تے بعد چو اسی آنے ہیں تے بعد چو کلام اوپر سے ہی گزر جاتا ہے. لوگوں کو تازہ تازہ رہنے دے. اس نکمی خوراک سے کیا ہو گئی جی؟ یہ مطلب سانو وامٹنگ آن رہی ہے، سانو الٹیاں آنے لگ پیا نے. خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں لینی خوراک بھی نکلے گا. پتہ کی لکھا ہے بائبل کیا بیان کرتی ہے؟ انہوں نے شکایت کی، کلام کو رد کر دیا اور لکھا ہوا ہے کلام پاک میں یرمیہ کے صحیفہ میں، اے اس پشت کے لوگوں خداوند کے کلام کا لحاظ کرو. کیا لکھا ہے؟ اے اس پشت کے کیا کرو؟ سیکنڈ جنریشن بڑی خطرے میں ہے. سیکنڈ جنریشن ڈھیٹ اور گھمنڈی ہو چکی ہے. سیکنڈ جنریشن کے لیے کلام اہم نہیں ہے، اس کے لیے اپنا موبائل، اپنا انٹرنیٹ اور اپنے رشتے اہم ہیں. سیکنڈ جنریشن جو ہے یہ بے لحاظ ہو گئی ہے. اس لیے کہا گیا اے اس پشت کے لوگوں خداوند کا کلام کا. سنیں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے تب لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے آیت نمبر 6 تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے. اے ان گناہ دی سزا جی کو خوشی نہ سب کر لے. خدا نے 2 کام کیے ہیں، خدا کی اور خدا کے نبی کی مخالفت ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا، مجھے بھی نہیں پتا ہوتا، کئی دفعہ آپ کی شکایات، آپ کی مخالفتیں ہی آپ کے گھروں میں سانپ کو انوائٹ کر دیتی ہیں. کئی دفعہ آپ کے جملے، آپ کے تلخ جملے، آپ کی بد زبانی اور آپ کا منہ کھولنا خدا اور خدا کے رسولوں کے، نبیوں کے اور خادموں کے خلاف آپ کے گھر میں سانپوں کو انوائٹ کرتی ہے. کیئرفل رہا کریں، زبان کو لگام میں لایا کریں. لکھا ہے یو کے صحیفہ میں تو اپنی باتوں میں پھنسا اور اپنے لفظوں سے پکڑا گیا. زندگی اور موت زبان کے اسی انج کھولاں گے جی میں لگے گا نہیں بھائی جی سانو کی کہے نے کہنا، اسی بڑے سچ بولن نے سچ ہی ہے اور بھائی سچ ہے، لیکن کئی دفعہ سچ میں تمیز امتیاز بھی. سنی کیا لکھا خدا نے کیا بھیجے؟ اچھا بولیے جلانے والے سانپ. میں پڑھ رہا تھا دنیا میں 3000 اقسام ہے سانپوں کی، لیکن ہے بائبل جے وکھرے سانپ جے تے سانپوں کی نہیں پکارے گیا کالا ناگ ہے، پیلی والے کیڑا ہے، کیڑے سانپ نے. اس کو میں پڑھ رہا یہ ہے کیا، کیسے تھے؟ یہ رات کے وقت میں جلتے تھے، ان کا رنگ لال رنگ تھا اور یہ جب رات کو چلتے تھے ان کے بدن سے ایسا لگتا ہے جیسے شعلے نکل رہے ہیں. برننگ سنیکس، جلنے والے سانپ، آتشی سانپ، اگنی سانپ. اور جب کسی کو ڈستے تھے نا تو سمجھو اگلا چڑھتے سن. یہ کرتے سن جیسے ہی اس جلنے والے سانپ نے کسی کو ڈسا اس کے بدن میں عجیب سی آگ لگتی تھی اور آگ لگتے لگتے یہ شخص آخر کو موت کی آغوش میں سو جاتا تھا. لکھا مکاشفہ کی کتاب میں 12 باب 3 آیت، وہ پرانا سام جو لال اژدہا کہلاتا ہے،
لکھے گئے بائبل سے کہڑا سا لال سپ آتشین سانپ اگنی سانپ اب میں نے کی یہ سانپ کیڑا سانپ ہے کیا لال سانپ جلنے والا سانپ جلانے والا سانپ آج بھی ہے تو سنیے گا ایسا سانپ جو آپ کے اندر آگ لگا دے ایسا سانپ جو آپ کے اندر آگ جیسی شدت پیدا کر دے ایسا سانپ جو آپ کے سینے میں آگ لگا دے کلام میں لکھا ہوا ہے افسیوں 6 باب میں اور ابلیس کے سب جلتے کیا لکھا ہوا ہے کہڑے تیر جلدی تیر کیا کریں گے جیسے کسی کی باڈی کے اندر جا کے لگیں گے نا کیا کرے گا وہ کیا کرے گا اندر آگ لگا دے گا جلنا شروع کر دیں گے اور جل جل کر ایک وقت آئے گا آپ مر جائیں گے یہ کیا چیز ہے سنیے گا ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار لسٹ شہوت آگ ہے یہ لسٹ جلنے والا سانپ ہے جب کسی بھی فیمیل یا میل کے اندر جا کے اپنا ڈنک مارے گا اس کے اندر عجیب سی آگ لگے گی وہ کسی ادر بیگانی عورت کی ہے کسی بیگانی مرد کی ہے یہ آگ آپ کے اندر جلنا شروع ہو جائے گی جلائے گی آپ کو یہ ہوس یہ حرص یہ شدت یہ آگ یہ لسٹ آگ ہے یہ میرے عزیز ایسی گندی جنونی بے لگام خواہش آپ کے قابو سے باہر رہیے جب تک یہ آگ نہیں بجھے گی آپ کو سکون نہیں آئے گا یہ جنونی آگ ہے گندی ناپاک آگ اس کی شدت ہے اور جس کے اندر جلتی ہے یہ اسی کو جلا کر راہ کر دے گی میرے عزیز یہ آگ ایک بندے کے اندر لگ گئی جس کو سانپ نے ڈسا ذرا نکالیے گا میرے ساتھ سیموئیل کی کتاب میں سے 2 سیموئیل 13واں باب اور اس حوالے کو پڑھیے نبی کا بیٹا ہے یہ ایک بڑے نبی کا بیٹا ہے 2 سیموئیل 13واں باب پہلی آیت سے کیا لکھا ہے پڑھی اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کے بیٹے ابیسلوم کی ایک خوبصورت بہن تھی یہ آگ پتہ کب لگتی ہے جب کوئی خوبصورت چہرہ آپ کو دکھتا ہے اور یہ آگ کب لگتی ہے زیادہ تر فنکشنز پر جب بندے اور بندیاں صحیح تیار ہو کے ہوتی ہیں بڑکیلا لباس بڑکیلا میک اپ اور اگلے بندے کے سینوں کو چیر کے رکھ دیتے ہیں اے بی کی لکھا ہے وہی بہن کی سیک جس کا نام کیا تھا تمر اس پر داؤد کا بیٹا امنون عاشق ہو گیا اور جلنے والے سانپ نے ڈس لیا اسے ڈنک مارا اس نے اب اس کا جسم جلنا شروع ہو گیا اپنی رشتانی ویندا پیا کیے بھول گیا کہ میری بہن ہے بھول گیا کہ میرے باپ کی بیٹی ہے اس جلنے والے سانپ نے اندر آگ لگا دی ہے اور امنون ایسا کڑنے لگا کہ لکھا ایسا کڑنے لگا بے شک لڑتا پہ ہر بندے نال جس بیٹی بیٹے کے اندر آگ لگ جائے گی اس کا بہیو اس کا رویہ بدل جائے گا اس کو ایک ہی دھن ہے تصویریں نکال نکال کے دیکھے گی وہ دیکھے گا وہ جس بندے کے اندر یہ آگ جل گئی آپ کو پسند کر دے گی کڑنے لگا وہ اپنی بہن تمر کے سبب سے بیمار پڑ گیا بیمار ہو گیا شہوت کا مارا بیمار ہو گیا بہن کی خوبصورتی 24 گھنٹے دماغ میں گھوم رہی ہے دماغ کو چڑھ گئی ہے بہن
دیکھیں سانپ نے, جلنے والے سانپ نے کیا مار دیا ہے؟ ڈنک بچ گیا ہے. اب ایک کی تمنا ہے مجھے اپنی آگ بجھانی ہے, ایک کی تمنا ہے مجھے اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے. آگے لکھا ہے کیونکہ وہ کنواری تھی, سو امنون کو اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہ رہا تھا, بدی کرنا چاہ رہا تھا, زنا کرنا چاہ رہا تھا, ملاپ کرنا چاہ رہا تھا, ہم بزری کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اپنی آگ بجھاؤ. بڑی پیڑی آگ ہے. آپ کی زندگی برباد کر دے گی. یہ دیکھتے نہیں آپ آئے دن نیوز پیپر پر مولوی صاحب کسی گھر میں ان کو تعلیم دے رہے ہیں, بچی کے ساتھ ریپ کر دیا گیا, کسی چھوٹے بچے کا ریپ کر دیا گیا, ڈاکو گھر میں گئے شوہر کے سامنے ریپ کر دیا گیا, موٹر وے پر کوئی غیر ملکی خاتون آ گئی ہے ریپ کر دیا گیا. یہ آگ ہے اور آگ نہیں دیکھ رہی یہ کون ہے, کس مذہب سے ہے, بس ایک کی تمنا ہے مجھے اس جلنے والے سام کی آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے. یہ آگ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہاں تنہائی ملے, کہاں اکیلا پن ملے, کہاں ٹائم ملے, کہاں ڈیٹ ملے اور کہاں ملاقات. ہوٹلوں میں جا کے بکنگ کے کمرے ہوتے ہیں تاکہ وہاں جا کے ایک جلنے والے سام کی آگ ٹھنڈی کی جائے, لیکن نہیں جانتے آپ کی نسل, آپ کی عزت, آپ کی ساکھ, آپ کا سب کچھ برباد کر دے گی. اور لکھا ہوا ہے ایسا ہوا نہیں نہ قابو پایا گیا. دیکھو نہیں اس کو سمجھ آئی کہ مجھے کیا کرنا ہے, بس ایک ہی دھن لگی ہے مجھے اب اس جلنے والے سام کے ڈنک کو اپنے اندر کیسے ٹھنڈا کرنا ہے. لکھا ہے اس نے اپنی بہن کے ساتھ صحبت کر لی, لیکن آیت نمبر 14 پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے لیکن اس نے اس کی بات نہ مانی اور چونکہ وہ اس سے زراور تھا اس لیے اس نے اس کے ساتھ جبر کیا اور اس سے صحبت. اب سنیے گا اس سننا کہ یہ عاشق ہے کہ ہے. پھر امنون کو اس سے بڑی سخت نہیں دسی. پہلے اس کا عاشق ہے, کڑتا ہے, بیمار ہو گیا ہے, لیکن جب تو نے اپنی خواہش پوری کر لی, اپنا جنون, اپنی جنونی خواہش پوری کر لی, اب اسے وہی لڑکی جو عاشق ہے, محبوبہ ہے, پیاری ہے, کیا ہو گیا. عشق نہ ایویں منٹا چیزیں, جب اگلا بندہ آپ کی ساری عزت اچھال اچھال کے نکل جانا ہے, اب وہ آپ سے نفرت کرے گا. لکھا ہے کیونکہ اس کی نفرت اس کے جذبہ عشق سے کہیں بڑھ کر تھی. غالب بھائی, غالب بھائی, صرف یہی نہیں ہے, یہی نہیں ہے, میرا پیو بھی اگتے سی امنون ہی نہیں, ابا بھی اجرے سی. نکالی گا میرے ساتھ سیمل کی کتاب میں سے ہی, پڑھیں گے سیمل کی کتاب میں سے ہی بائبل مقدس کیا بیان کر. دوسرا سیموئل 11 باب, دوسرا سیموئل 11واں باب, پڑھیں کیا لکھا ہے. 11واں باب پہلی ایسے پڑھیے, سنیے گا کیا بات لکھی ہے. ایسا ہوا اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں, لوگ جنگ کا ٹائم ہے, دشمن سے جنگ ہونے لگی ہے. پڑھیے داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا. جنگ ہو رہی ہے دشمن کے ساتھ اور بادشاہ اپنے سپاہیوں کو جنگ کے لیے بھیجتا ہے. آگے کیا لکھا ہے. اور انہوں نے بنی امون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا, پر داؤد یروشلم ہی میں رہا. سنیے گا جنگ ہے لیکن
लेकिन जंग का सिपे सलार साहब घर रह गए ने, यही सब तो बड़ी कमी हो गई है। जंग छिड़ी हुई है, सिपाही कहां पर है? मैदाने जंग में। बादशाह किधर है? किते? तो याद रखियो दिरहम घर ही गुआचता जे। दिरहम कहां गुम होता है? बादशाह कहां रह गया? आगे बढ़िए। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर, लो लम्बा किधर पे है? अरे लो ए बादशाह साहब जी, फौज लड़न रही है ते बादशाह साहब पलंग ते जे रेस्ट हो रही जे। और पलंग से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा। टहल रहा है, एंजॉय कर रहा है, झातियां मार रहा है। ओदे कार झाती मार, ओदे कार झाती मारदा मारदा झाती किते पै गई होगी? हाँ जी, किते पै गई झाती? लभन दिया सी, कोई लभ जाए। झाती मार रहा था तो छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी। और वो औरत नहाए एक शख्स मुझे कहता है, भाई साहब है ना गाने गुने सुनना कोई टेंशन नहीं होती, निजात नो कोई खतरा नहीं। फिल्मा वेखी तो कोई निजात नो खतरा नहीं। एहो जिहा गंदियां मंदियां मैं कोई फिल्म वेखण दिया सी, और भी छातों की वेखण दिया ही लाइव फिल्म वेखण दिया सजे। यही तो स्यापा हमने पढ़ के मोबाइलों में। और क्या है, जब मेरा टाइम था या जब एल्डर साहब का टाइम था, इनका टाइम था, हमारे पास पीटीवी था, हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और दूर पड़ा होता था। आराम ना बहना है ते 12 बजे तो बाद ना कहना है पीटीवी ते कहीं भी आके मैंने हो नहीं आ जाओ, हो नहीं आ जाओ। ना खतरा, ना गंदी फिल्में, ना गंदे ड्रामे, ना गंदे सीन, ना आधे कपड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर थोड़ा सा और वक्त आया तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रिमोट वाला आ गया। अब रिमोट कहां पर आ गया? हाथ में। अब और थोड़ा सा वक्त है, नहीं लेकिन अभी भी वक्त थोड़ा ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे गए तो आपको दुनिया ने डिश दे दी, बड़े खुश हुए। हमने क्या लगवाई है? हमने डिश लगवा ली। अब तो इंग्लिश चैनल भी आ रहे हैं, इंडिया वाले भी सदा होने ने चले, बड़े खुश हुए। मुबारक हो बहन, आपने क्या लगवा ली है? डिश लगवा ली है। 36 चैनल होंगे नहीं मेरे कार भी होंगे नहीं, मेरे कार 3 होंगे नहीं। क्या बात है, और इंग्लिश भी होंगे, कुश्तियां भी होंगे नहीं। हूं तो सीधा मैच भी होंगे नाल मैच पैन भी लगा है थोड़ा। और वक्त आया तो केबल सीधा आपके घर में पहुंच गई। केबल आई है, केबल आई, केबल मुबारक होन की आई है। वक्त खराब आता गया, फिर एक और दौर आ गया और दौर ने आपको नोकिया 10 और नोकिया 33 दे दिया। अड्डा मोटा मोबाइल विच सप वाली गेम आ गई। कुछ बड़े खुश। और वक्त आया आपको समझ ना आया कि सड़ना होन की लगा होन। उसने वही सब कुछ आपके हाथों में, आपकी जेब में और आपके बैग में आपको दे दिया और आपको मोबाइल दे दिया। एनी टाइम आप खतरे में हो। उस दिन तो दाऊद ने छत पर चढ़कर लाइव देखा था ना किसी को नहाते। अब तो आप जहां मर्जी बैठो लाइव निकालो और अपनी ऐसी साइट्स खोलो जहां पर बदी है, हरामकारी है, ज़िनाकारी है, सेक्स है। अब 24 आवर आपके हाथों में है। जहां मर्जी जाओ, छत पे जाओ, कमरे में जाओ, रजाई में जाओ, वॉशरूम में जाओ, जहां मर्जी जाओ। अब आप इनसिक्योर हो गए हैं। अब छत नहीं जाना पड़ेगा। ये लिखा है, क्या कर रहा था, कैसे देखा होगा? नहीं खुदा, मैं गलती हो गई है।
گیا تو ویندا ہی گیا. اور آگ چلنے والے سانپ نے کیا کیا جی؟ ویکھ لیا نا, پورا سنیریو بنا لگا جی. ہوں ویکھیے تو دھیان نہ, ابھی تو دیکھا اس نے, اب اس نے ذہن میں پورا سنیریو, پورا نقشہ بنا لیا, پورا منظر, پورا پلان بنا لیا. مجھے اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے. بیٹیوں, بہنوں, جوانوں تے بزرگوں, دور گزر گیا, خطرناک زمانہ ہے. 24 گھنٹے آپ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو, 24 گھنٹے آپ کو ڈسواں سانپ تیار بیٹھا ہوا ہے, آپ کو ڈسنے کے لیے اور آپ کے بدن میں آگ لگانے کے لیے. سنیریو بنا رہا ہے, ویکھ لیا, تھلے گیا, کہنا کون ہے, بلا کے لاؤ. بلا کے لایا, اپنی آگ بجھا لی. لیڈی شی از پریگننٹ, حاملہ ہو گئی ہے وہ. اب کوشش کر رہے کہ میں گناہ کو کیسے چھپاؤں. کہتے اس کے شوہر کو بھیجو جنگ سے واپس آئے اور اپنی بیوی کے ساتھ ریسٹ کرے تاکہ میرا گناہ چھپ جائے, تاکہ ثابت نہ ہو کہ میرا بچہ ہے. بلایا سپاہ سالار کو, کہتا ہے جا گھر میں جا کے ریسٹ کر. کیا وفادار سی سپاہی, کہار نہیں گیا. کہنا بادشاہ سلامت, میری قوم خطرے میں ہے, جنگ لگی ہے اور میں بیوی کے ساتھ جا کے سو, ناممکن ہے, نہیں جاؤں گا. پریشان ہو گیا, میں تے پھڑیا جانا ہے. اور آپ کو بتاؤں یہ جو ہوتا ہے پھڑے جانے کا خطرہ, ایک تو کن چ تونکڑا چڑھتا جائے, پکڑے جانے کا خطرہ. اوکے, ہوا کیا, اس کو بھیج دیا, لیکن ساتھ ایک لیٹر لکھ کے بھیجا اپنے سپاہی سے, اس کو اس جگہ پر رکھنا جہاں پر دشمن کے بڑے بڑے سپاہ سالار ہیں, اور جیسے دیکھو نا کہ اب یہ آگے نکل گیا ہے تو تسی پیچھے مڑانا تاکہ ماریا جائے. اے نبی صاحب دا پلان جے. ویکھو جب آگ لگی ہوتی ہے نا تو پھر بندہ کچھ نہیں ویندا, بچوں کے ریپ کر کے گلا گھونٹ دے کے بچوں کو مار دیں گے تاکہ میں, لیکن کدے کو بچو گے تسی؟ سی آئی ڈی بڑی تیز ہے, اس کا شوہر مروا دیا ہے. میرے عزیز, میرے پیارے بھائیوں, رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے یہ آگ. رشتے بھول جاتے ہیں. آپ بھول جائیں گے میری بھابھی ہے, میرا دیور ہے, میری نند ہے, میری جٹھانی ہے, میرا دوست ہے, میری سہیلی ہے, میرا بھائی, کو بھول جائیں گے سارا کچھ. رشتے تباہ کر دیتی ہے, گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اس کے ذریعے سے آپ کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں. ایویں نہیں بات چکل پیا فضلنا رب ہے نا. اب پتہ کیا لکھا ہوا ہے, اس کے اس گناہ کی وجہ سے خدا نے اس کے بیٹے کو مار دیا. ایویں نہیں زبور گایا, او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ. پھر اسی معافی منگ لگ پندے جی, منٹ بعد ہی معافی ہو جائے گی, خدا من معاف کر دو. بس اس سپ نے ڈنگ ماریا سی, اگ لگ گئی سی, ہن بجھ گئی ہے, تھانوں کی کرو. 2 دن بعد پھر لگ جاندی ہے. سنیریو پورا بنایا جانے. ایک اور ایسی آگ لگی تھی کسی کو, ذرا نکالیے پیدائش کی کتاب میں سے, اس کو بھی پڑھ لیجئے گا. اس کو کیا مسئلہ بن گیا تھا. پیدائش کی کتاب میں سے, آپ کے پاس بائبل ہے تو نکالیے گا, پیدائش کی کتاب اس کا 39واں باب. ذرا سنیے یہاں پر کیا لکھا ہے. 39واں باب, پیدائش کی کتاب 39واں باب لکھا ہے, سنیے گا آیت نمبر 6 سے. اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا, اور سوائے روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش. اور یوسف کی لکھا ہے,
खूबसूरत और हसीन। अग लगदी कि दोए कुड़ियां मुंडे, मैं ना मुंडिया का कसूर तो है, कुड़ियां भी बड़ा कसूर है। वाहियात किस्म के कपड़े पहन लेना, भड़कीले मेकअप कर लेना, ऐसे ऐसे स्टाइल कर लेना कि अगला बंदा कहता भाई मैं की करा हूं, मैं तो मारिया गया है। कई दफा आप खुद लोगों को गिराने का सबब बनती है। क्यों कहा पतरस ने हयादार लिबास पहनो? तले कपड़े पहन लेते हैं, आपकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स नुमाया हो रहे हैं, और सगों फिर गले भी खुले पा लेंगे ने, दुपट्टा नहीं ला सकते, दुपट्टा पाया रहे। आपको पता आप कर क्या रहे हैं? आप जलाने वाले सांप को मौका दे रहे हैं। लिखा है यूसुफ क्या था? खूबसूरत। और इन बातों के वायु हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर की। कई दफा आप के सामने कोई छोटी सी बच्ची है, लेकिन जब देखना है जवान हो गई है। हुण अठ मटोलियां होंदी अंदर, छेड़ छाड़ करेंगे एवं उहदे नाल, गल्लां बातां करेंगे उहदे नाल, एवं 50-50 में जनाब कोई ना कोई स्यापा विच पा लें। क्योंकि की लग गई अंदर उन्होंने, सप ने की मार छड़िया उन्होंने, है जी की मारे, डंक मारिया, भैन भी नहीं कहना उन्होंने, फिर सीधा ना ही बोलेगा उहदा। मैं क्यों कहना पुरपुर तो ना नहीं, बहन जी कहा करे, बेटा जी। और सुबिया की हाल ही है? लो जी कुछ शर्म कर लो, सुना सुबह की हाल ही? कोई सिस्टर जी नहीं, कोई बहन जी नहीं, कोई मां जी नहीं, कोई पुत्र जी नहीं। जरा बंदा ना बुलान दिया समझो ओदी दाल च की है, काला च दाल चोरी च ना प्यार देना उन्होंने। ये वो चीजें हैं जो आप अगले को मौका दे रहे। और उसने क्या कहा? बड़ों को मां जानकर, हम उम्र को बहन जानकर, क्या ख्याल ऐसे लिखा हुआ है? कैसे? भाई जी, बहन जी, बेटा जी, सिस्टर जी, मां जी। सुना अमर अगला लै मनु अमर क्या है? और माजद चाचे बाबू उन्हें कहने है मनु माजद क्या काम खराब ही है भाईजान। उसे बंदा की मर जाता है, बहन कह चढ़े यार मैं तो कुछ और सोच रहा था, मुझे तो उससे बहन कह दिया। वो अगला बंदा ऐसे उथे सप का डंग और क्या रे, और सप उठे करके भाईजान ला मैं को और तेरे कुछ क्या लगा, मुझे पास्टर ना कहा कर। मैं नाम बुलाओ तारिक, मुझे मुबशर ना कहो, मुझे कहा करो कैसे। क्या ख्याल है? तो केड़ी अग लगी सी है, ये बुझन नहीं दई, गल्लां ने सदियां मारन दिया। माता मालकन की अख लग गई है कि नहीं? केड़ी अख? आंख है उसकी आंख में, बदी की सोच है। और यही बात है, जब आपकी किसी पर नजर लग गई ना तो समझिए यीशु ने कहा था अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए उसे निकाल कर बाहर फेंक दे। आंख लग गई है? सुनिए क्या लिखा है। उसने कहा मेरे साथ हम बिस्तर हो, लेकिन उसने इनकार किया। हालेलुया। ये है जलने वाले सांप के डंक को मारना। कहती है हम बिस्तर हो, सारा प्रोग्राम दिया जा रहा है, सिनेरियो बनाना चाह रही है, कहना नहीं, नजर तोड़, नो कॉम्प्रोमाइज। बार बार कह रही है, बार बार कह रही है, बार बार कह रही है, हर बार इनकार है, नो 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 नो। लेकिन
ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ लगी जी, नौकर सारे घर से भेज दिए, आज तो छुट्टी है जी, मार्केट क्यों आज छुट्टी है, तो जाओ मौजा करो, मनो मौजा कर दो, जाओ छुट्टी है जाओ। ये सिनेरियो बनन दिया जो की है की बन रहा है, पूरा नक्शा बना लगे जे, पूरा प्लान बन लगा जे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब घर से भाग, अम्मी कब काम पर जाती है, पापा कब घर नहीं होते, भाई तुम कब घर में अकेली होती हो, मैं आऊंगा तौली खाने के लिए। फिर देखेंगे कुछ दाएं बाएं है तो नहीं, दरवाजा खोल दो मैं आ गया हूं बाहर, पुत्र जा अंदर तू होगी बैठे नहीं। इन्हें सारे कल छड़े हैं जी, सारे कल को छड़े। एक पासे दाऊद साहब ने सिनेरियो बनाया है, प्लान बनाया है, वेख वा के थे प्लान बनया बनाए मिलन दिया है। क्या बात है यूसुफ, यू आर अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड, यू आर रियल यंग मैन, होली मैन। सारा प्रोग्राम बना, घर पर कोई नहीं, घर खालम खाली है, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और उसने उसे पकड़ लिया, मेरे साथ हम बिस्तरी कर, क्योंकि उसे सांप ने डसा हुआ था, आग लगी हुई थी। लेकिन क्या बात है, यूसुफ कहते हैं नहीं, मैं ये गुनाह करके खुदा का गुनहगार नहीं बनूंगा, अपना महल छोड़ा और बच गया तो। हालेलुया। उन जगहों से भागा करे जहां पर आपको लगता है ये खतरे की जगह है, उन जगहों से भागे, उन गलियों से भागे, उन घरों से भागे, उन नंबरों को ब्लॉक करें जो आपको लगता है ये आपको प्रॉब्लम देंगे, उन लोगों से अपने कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट कर दें। बच गया ना, ते सप बेचारा उत्थे मूंदा पै गया। उन गुस्सा सी ना चढ़े उन्होंने कि मेरी आग नहीं बुझी। आंधी शौहर इधर आ, तूने कैसा नौकर मुझे दिया है, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, ये जबरदस्ती करना चाह रहा था। इल्जाम लगा, सीधा जेल से। कौन जानता था? खुदा जानता था। खुदा को पता था he is a real man of God। खुदा को पता ये है होली मैन। जेल काटी है 12 साल उसने, लेकिन खुदा की करनी देखिए, खुदा जेल में भी यूसुफ के साथ था। बदनामी का धब्बा लग गया, बदनामी लग गई, लेकिन खुदा साथ था। टाइम आया, खुदा ने मिस्र के कैदखाने से नौजवान लड़के को निकाला और बादशाह बना के खड़ा करके साबित कर दिया ये मेरा रियल मैन ऑफ गॉड है। हालेलुया। बनया बनाया खेल खराब कर छड़िया उन्हें। इंज लोग बनो, सांप को कुचलो, जलाने वाले सांपों को क्या करो, कुचलो, इसका फन, इसकी आग। मेरे अजीज जा निकालिएगा मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से सुलेमान के सहीफा में से ही खुदा अपने बंदा सुलेमान की मार्फत क्या बयान करता है। इमसाल की किताब 6 बाब, इमसाल की किताब 6 बाब जरा पढ़िएगा। बड़ा खास हटकर बातें आज कर रहा हूं, सुनिए। इनके इस तलब से बातें कोई नहीं करता किसी से। नौजवान डरते हैं ये बातें करते हुए, बेटियां डरती हैं बातें करती हुई, मैं क्या करूं, क्योंकि भाई उनको तुम्हार भी नहीं किसी पर। अपने अंदर ही जंग लड़ रही है, अपने अंदर जंग लड़ रहा है, नहीं समझ आ रही मैं इस आग पर कैसे काबू पाऊं, इसने मुझे डसा है, ये जहर कैसे खत्म होगा। सुनिए क्या लिखा हुआ है, सुलेमान ने क्या कहा। पढ़िए 6 बाब आयत नंबर 24, पढ़िए।
ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, जी यानी बेगाना औरत की जुबान की चापलूसी से। जी। तो अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना क्या हो। लिखा है? तू अपने दिल में उसके हुस्न हुस्न पर आशिक। तो अपने दिल में। एक दफा हमारे चर्च आए आरब भट्टी साहब आए, मैं उस बंदे को बड़ी बारीकी से देख रहा था। उसने हमारी कलीसिया की लड़कियों से बातें की, लेकिन पता है कैसे बातें कर रहा था? जी सिस्टर जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हूं कि वो वेंदे नहीं से पिया मिसी से बात कर रहा तो थले लगा करके। मैं उसको बड़ा था, मैं कि यार ये बंदा कर क्या रहा है? फिर मुझे समझ आई, जब आप आंखें किसी से आंखें मिलाते हैं ना, ये आंखों की अट्रैक्शन, जब किसी को बड़े गौर से आप देख रहे जे तैयार होके आ गई ना तो सामने पूरा घर पहुंचा के छड़ना हूं। अंदर वड़ी ना कमरे च मैरिजा च दूरों वेखण जब तक स्टेज नहीं गई तो हम वेंदे ना, फिर वापस बुढ़ी मार दी मैनू में मैं कोल बैठी दी अंदर तेन रोज ही वेना ओनू वेख लेंदे और बहु बिला बन के आई अजीब ही बन के आई होंगी फिर कि लगे पता कि अज दी महफिल दी रौनक ते मैं ही हाँ। मैं किन्नियां दे उत्ते अपनी बिल्लियां गरान रही हाँ। तू अपने दिल में उसके हुस्न पर, वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना। बाज आ जाओ सारे कर दिया ने करके। ये अग जे तुहानू जला के राख कर देगी, आपकी जवानी को खोखला कर देगी, आपकी साख, आपकी इज्जत, आपकी रैपो, आपकी रूहानियत, आपकी बरकतों सब खा जाएगी आपको। और लिखा हुआ है क्योंकि चिनार के सबब से आदमी टुकड़ेगा। चिनार कहते हैं फहशा को, चिनार कहते हैं शहवत की बुरी आदत को, जिसको लत पड़ी होती है। और आगे लिखने क्या लिखा है? ज़ानिया कीमती जान का शिकार करती है, ज़ानिया कीमती जान का शिकार करती है। उसे शैतान का पता है ये पादरी, ये मुबशर, ये रसूल, ये एल्डर, ये डीकन, ये कीमती है, इसी को खाना है। ये संडे स्कूल टीचर, ये क्वाइल की बेटियां कीमती है, इसे खाओ। और आगे सुनिए क्या लिखा है? क्या मुमकिन है आदमी अपने सीने में आग रखे और उसके कपड़े ना जले? क्या लिखा है? आग कहां पर रखी हुई है? सीने में है। सीने में किसे फिल्म एक्टर की रखी दी है, किसी हीरोइन की रखी हुई है, किसी हमसाए की रखी हुई है, किसी अपनी चर्च की बहन की रखी है, अच्छे आग रख ली है। क्या मुमकिन है कि आदमी अपने सीने में आग रखे और उसके कपड़े यहां कोई अंगारों पर चले और उसके पांव ना झुलसे? बात आगे छोड़ दे। ये पोर्नोग्राफी, ये सेक्सी फिल्में देखना बंद कर दे, नहीं तो आपको जलाकर राख कर देगी आग। नौजवान यंगस्टर बहनों बेटियों, खतरा है आपके पास। क्यों असी बात करने आ जाओ, बाज आ जाओ, नहीं लेट एट नाइट। ये सप पता किदों चमकते हुंदे सन? हाँ जी, अंधेरे च आउंदे सन। ये अग वाले सप ही रात के टाइम ही होंगे जी। तरीकी का दौर है, तरीकी की हुक्मरानी है, और तरीकी का हाकिम कौन है? शैतान। हर जादूगर, हर मोहलक वबाएं, जलते हुए तीर रात के पहरों में काम करते हैं। रजाई ले लेंदे होते
سامنے لگے دے. آنکھوں سے آپ کے اندر اور آپ کے نفس کو قابو کرتی ہے یہ آگ. اور آگے سنیں کیا لکھا ہے, وہ بھی ایسا ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے پاس جاتا ہے, جو کوئی اسے چھوئے بے سزا نہ رہے گا. جو اسے کیا کرے, چھوئے. ایوب کا صحیفہ پڑھیے ذرا میرے ساتھ, 31واں باب. میں حیران ہے اس بندے کے اتنے کیا سونی گل انہیں کیتی جے. ایوب بندہ جے, ویایا بندہ جے, لیکن سر سنو آندہ کی باب پہلی آیت پڑھی کیا لکھا ہے جی. میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا. سنیے, ہلو چرچ بہنوں بھائیوں, ویایا بندہ کی کہہ رہے ہیں, نبی کہہ رہا ہے, ابھی نہ شریعت آئی ہے کچھ بھی نہیں, کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے. کیا عہد کیا ہے بھائی, پھر میں کسی کنواری پر کیوں کر نظر. اور کنواری کے لیے عبرانی ورڈ ہے نوکرانیاں. ایوب دے کار بڑی نوکرانیاں سجے, کہنا مطلب ہے نوکرانیاں اگے پیچھے کام کر دیا ہوں سن تے پا دے دل نو خوش ہوندا سی. کچھ نوکرانیاں سن, کھانا لے کے جا رہی ہے, صفائی ہو رہی ہے, کریے. انہیں کیا میں نے اپنی آنکھوں سے, میں کسی کماری پر, کسی ملازمہ پر, کسی نوکرانی پر, جہاں پر آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں نا, جب وہاں پر آپ کے آگے پیچھے سر فائل آ گئی ہے, سر فائل آ گئی ہے, کہتا ہے ذرا ادھر آؤ, مجھے فائل چیک کراؤ, ادھر سائن کراؤ, دیکھیے یہ کیا ہے نا. اسکول میں جہاں جاب کر رہے ہیں, اگر لڑکوں کی کلاس ہے تو مس والی بڑے پیار ہے, ادھر ادھر آپ نے کیوں سبق نہیں سیکھا, ادھر ایک بیماری ہے. نکیاں کڑیاں گودی چ بہا لینیاں, نکیاں کڑیاں اتوں چومے کرنے, اے بھی بدبخت بندے نے. مائیں چومے کر یہاں پر, ان کو عقل دی گولی کھاؤ, انہوں کی آتا پانڈے ہو. نہیں میرا بیٹا بیٹے واسطے گلا نہیں ہے, متھا نہیں ہے. پھر آپ ہی کہتے کی ہو گیا میرے پتر نو کہ پائی اجازت ہے. لکا چھپانا میں کی لگاوا, سارا کچھ سب نو پتا ہے. یہ نہ کہ بھائی صاحب جی کھلی نہ گل کر تو میں کہ کرا پھر تے کو ہر چیز کھلی پی ہے. تے کو آپ کا میڈیا آپ کو بتا رہا ہے اپنی بیٹیوں کو بچائیں. چھوٹی بیٹیوں کے بارے میں کیڑی نکل رہے, نکلے ڈیڈ نکل پوا کرو کچھ گلیاں چ. ابھی تو بچی ہے نا, تہاڈی بچی دنیا کی نگاہ لی بچی نہیں جے. ہو اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو انڈر گارمنٹس پہننا سکھائی, انہیں پورے کپڑے پہناؤ. بیٹی جب جوان ہو گئی ہے تو کچھ کیئرنگ کر لو, دوسرے محلے والے چرچ کے لوگ نہیں دیکھیں گے. ان کو تو بس جلنے والے سانپ نے ڈس لیا ہے. اب ان کو کوئی پرواہ نہیں, چھوٹی ہے, بڑی ہے, 2 سال ہے, 5 ہے, 10 ہے, بوڑھی ہے, جوان ہے. میں سن کے حیران ہو گیا. وہ منگل والیوں کے ساتھ لوگ بدی کر رہے ہیں, بوڑھی خواتین کا ریپ کیا جا رہا ہے, جانوروں کے ساتھ سیکس کیے جا رہے ہیں. پتہ کی وجہ ہے؟ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس سانپ نے بڑا ڈس لیا آپ کو. اے وہ آگے کی نہیں سمجھ آن گئی, اس کا حل بھی آپ کو بتاتا ہوں آج آگے چل کے. ہیلیلویا ہیلیلویا. اگر جوانی میں آپ نے اس کو سنبھال لیا تو بوڑھے ہونے تک ٹھیک رہیں گے آپ. لکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کیا عہد کیا ہے, میں عہد کر لو اپنی اکھانا میں آج تو بعد گندے کلپ گندی موویاں ٹک ٹاک نہیں دیکھنے. میں تو حیران ہو گیا کہ اب آپ کے موبائل میں کمپنیوں نے آپ کو واہیات قسم کے ایڈ دینے شروع کر دیے. آپ کے سامنے آپ نہیں نکال رہے,
اچھا ایک اور گل بھی یاد رکھو, تھی ایک بار کھول کے ویخ لو, ان کو پتا چل گیا ہے کہ بھا نو کی پسند ہے, بھن نو تجربہ کر کے ویخ لو. اے موبائل دا کیمرہ تمہیں سب کچھ وہدا جا پیا. موبائل آپ کی ساری ایکٹیویٹیز کو جانتا ہے. آپ گندی مووی نکالیے, نیکسٹ آپ کو وہی مووی آئے گی. گانے کھول کے سنو, گانے آؤ گے. کشتیاں کھول کے دیکھو, انہیں کہنا پا اور یہ دے بڑے شکین نے. تو کہ ویکھو میں تو کٹیا نہیں جا اپنے اگلا میں نہ پتر سپ آ گیا ہے. بائیکاٹ کرو, ڈسکنیکٹ کرو, بلاک کرو, سکپ کرو. تھوڑے کو پہ دے انج کر دے رہے ہے میرے کام دیا. میں گیت ڈھونڈ رہی تھی. گیت کہاں ہے تہمینہ کا؟ میں گیت ڈھونڈ رہا تھا بے صادق کا. کیڑا تو گیت کے ڈنڈے کی سانو پتہ لگے کی کرن نہیں تو کی کرن دیا. تو میں نے کیا کر لیا جی آنکھوں سے, کیا کر لیا, نامی آیت کا پڑھنے لگا. اگر میرا دل کسی اور پر کیا لکھا ہے فریفتہ ہوا, میرا دل سامو, دل بڑا پھینکو ہوں جی, ایویں جن مرضی آ جاتا ہے, کھوتے تے بھی آ جاتا ہے. یہ دل ہے کہ تھوڑا کی کوئی کوڑا دان ہے جی, جن مرضی آ جاتا ہے. اگر میرا دل کسی عورت پر فریفتہ ہوا اور میں اپنے پڑوسی کے دروازہ پر گھات میں بیٹھا, مسائے دی بڈھی کے نال اپنے چکر چلا لیا, بڈھی صاحبہ نے چکر چلا لیا. انہیں ویکھیا میرا بندہ میرے خرچے نہیں پورے کرن دیا. مجھے یہ سننے کو ملتا ہے مرد خواتین کی ویکنس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ مجبور ہوتی ہیں. پیزا بیچوں, ڈیل بیچوں, موبائل لوگی, کرسمس آ رہا ہے, کپڑے کون سے لے دوں آپ کو, تو یہ بڑی بولی ہے, وہ میرا منہ بولا بھائی بنا ہے نا. ہے جی کی بنیا تیرا, سارا کچھ لبن ڈیا, تے کیڑا منہ بولا تے کیڑا تو بولا, کیا بنا ہے. آؤ میں آپ کو شاپنگ کرواتا ہوں, بیٹھو پیچھے. آؤ میں آپ کو گھر چھوڑ رہا ہوں, بیٹھو پیچھے. کو عقل کی گولی بھی کھا مارو. بڈھی باندا نہیں تو پوچھے ہاتھ میں چاہتا وا باجی آ بیٹھ آ, تو بندہ پوچھے تو روشیا ہے. اپنی بڑھیاں مگر پایا کرو, دوسریاں بڑھیاں بن سکے. باجی مجھے پکڑ لو, آپ کہیں گر نہ جانا, اتنا تو ڈگ پہ ہیں, تو بھی ڈگ پڑی ہے, اور کی تو ڈگنا ہے. میں تو حیران ہو گیا, پتہ نہیں کہڑے پائے ٹر پے دو. میں اپنے پڑوسی کے دروازہ پر گھات میں بیٹھا تو میری بیوی دوسرے کے لیے پسے. ججمنٹ سے اگر آپ نے ایسا کیا تو لکھا تیری بیوی کسی اور کے آگے پسے گی وہ. اور آگے لکھا ہوا ہے غیر مرد اس پر جھکے تو یہ نہایت برا جرم ہوتا, بلکہ ایسی بدی ہوتی جس کی سزا قاضی, کیونکہ وہ ایسی آگ ہے, سن لیجئے, کیونکہ وہ کیسی آگ ہے, ایسی آگ ہے جو جلا کر بھسم کر دے گی سارے گھر کو, بچوں کو, خاندان کو, کاروبار کو, عزت کو, رشتوں کو, سب کچھ برباد کر دے گی. وہ قابو پائیں, کنٹرول کریں, سیلف کنٹرول نہ ہو. کوڑیاں کھچلا
वांगर तू कि कुछ भी नहीं समझ। ये कुत्ते, ये कुतियां गलियों के में बदी फैला रहे होते हैं। अब तो खुदा के शहजादे, खुदा की शहजादियां, खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां हैं। आपसे खुदा कुछ और तवक्को करता है। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसी आग है जो जलाकर क्या करती है और मेरे सारे हासिल को जड़ से निष्ठ कर डालती है। खिदमता बर्बाद। आपके पाकिस्तान में पादरी दूजे विआह करन दे जे। पता क्यों? सप ने डंग मार छड़े अपने ही। अजीज प्यारे भाई और बहनों, अल मसीहा ने फरमाया अगर तूने किसी औरत पर बुरी निगाह की तो क्या लिखा हुआ है? तो अपने दिल में क्या कर रहा? ये बड़ी बात है इसके ताल्लुक से, लेकिन छोड़िए। कैसे इस आग पर काबू पाए, ये बात करता हूं आज। इस आग पर कैसे काबू पाए? आपको याद होगा अमाल की किताब में पौलुस एक इलाके में पहुंचे और लकड़ियां वहां पर रखी, क्योंकि समंदर में से आए थे, ठंड और समुद्र के पानी से ठंडे हो चुके थे। लकड़ियां रखी और जैसे आग जलाई, आग में से एक सांप निकल आया और सांप ने उसके हाथ को क्या किया? लपेट लिया। लोगों ने कहा पौलुस मर जाएगा, लेकिन लिखा पौलुस ने वो सांप उसी आग में झटक दिया और उस आग ने उस सांप को जलाकर, पहली बात अगर चाहते हैं कि ये शैतानी आग, जनूनी आग, गंदी आग भस्म हो, तो आज के बाद अपने दिल में रुलकुस की आग को जलने दीजिए। रुलकुस की आग के शोले भड़कने दीजिए। रुलकुस की आग इस आग को जलाकर राख कर देगी। अपनी जिंदगी में रुलकुस के शोलों को आने दीजिए। ये शोले गंदी शैतानी कुव्वतों को जलाकर राख कर देगी। लिखा हुआ है मज़बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने। रोज आके लगन दो अपने दिलों के उत्ते। रोज अपने बदनों को रुलकुस की आग से भड़कने दे। क्या मजाल है ये आग आपको भस्म कर दे। हालेलुया। यीशु को पता सी ये आग लोगों को साड़ेगी। उन्हें फिर आसमानी आग ली और यकायक आसमान से आग और रुलकुस के शोले। अगर आप चाहते हैं कि आग आपको ना जलाए, नौजवान लड़कों लड़कियों, दूसरा बात, शादी कर लें। शादी में मत वेट करें। भी लिखा है पौलुस ने, कौन कितने लिखा था? पहला क्रंथियो 7 बाब कड्डो जरा मेरे नाल। की लिखा है? पहला क्रंथियो 7 बाब ओदी 9 आयत पढ़ी के लिखा है। लेकिन अगर सबत ना कर सके तो सुनिए 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 क्या लिखा है 8वें से। बस मैं बेब्याहों और बेवाओं के हक में ये कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं। लेकिन अगर बोलो बोलो की लिखा है, लेकिन अगर जब्त ना कर सके तो दूसरा ब्याह कर ले। की लिखा है बहनों भाइयों, अगर जब्त ना कर सके तो ब्याह कर ले। दूसरा हल शादी कर। एक वक्त सी मैं सुनना ना सा ओ कुड़ी के बदरू आ गए जे ते बड़ा बाबा ने बदरू नहीं ओदा ब्याह करो। सुने गए ना तुमने? बदरू आई है कि ब्याह दी आई है?
تے واقعہ کیتا بھی کی کڑیاں نے. ماں باپ سے بھی کہوں گا ایج ہوتی ہے, مت ایج کو اوور جانے دے. کلام میں لکھا ہوا ہے اگر ضبط نہ کر سکے تو کیا کرے, کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے. ہلو بائبل کھلی گلا کرنے لیجیے, کھلی باتیں ہو رہی ہیں. بجائے اس کے کہ آپ آگ میں جلیں, آپ گناہ کریں, آپ شہوت کریں, آپ گندگی میں گریں, کیا کرنا ہے, شادی کر لو. ہاللیلویا. نمبر 3, ڈیلی بائبل پڑھیں, ڈیلی دعا کریں, فاسٹنگ کیا کریں, روزہ رکھا کریں. کھا کے مسالے والی چیزاں, اے میڈیکل جا کے چیک کرو, ڈاکٹر کو پوچھو ہوں کی دینا پیا. اے جو رات میں لیٹ نائٹ کھاندے ہیں, مجھے کریز ہو رہا ہے, 1 بج گیا ہے, فول پانڈا منگوا دو مجھے تروڑک ہو رہی ہے. اے بیماری ہے, مر جاؤ تسی. پھر کھا کھو کے لمے پی جاندے ہو, پھر سپ آਉਂدا گلان والا. یہ باتیں میں کیوں آپ سے کر رہا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی صاحب کے بڈھے ہو گئے, ان کو کیا پتا ہو, آپ کو کیا پتا جوانی کیا ہوتی ہے نا. میں ماں ٹھڈو جمیا جڑے سا ہے نا, آپ کو کیا پتا ہو کیا جوانی. وہ جوانی جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہیں ہے. نہیں جوانیاں لئی پھرتے جوانیاں, تسی کالیاں جوانیاں, وہ تو جوانیاں بھی نہیں ہوتے. یہ جوانی ہے, آلے کام کرنا جوان دی کی ہے جی. روزہ نہیں رکھنا, دعا نہیں کرنی, بائبل نہیں پڑھنی, تو بھائی پھر تو سانپ آگ والا آئے گا نا آپ کو جلانے کے لیے. پہلی بار روئی کو اس کی آگ کو جلنے دیجئے. اپنی زندگی میں ازدواج میں بڑھ جائیے. دعا, روزہ, بائبل کو اپنا معمول بنا لے اور مسیح کی صلیب کو دل میں آنے دے. خدا نے کہا موسیٰ بلی پر کیا لٹکا, پیتل کا, جو سانپ کا ڈسا ہوا اس کو دیکھے گا کیا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شہوانی خواہشوں کی آگ جل جائے, ہر روز اپنے آپ کو صلیب پر قربان کرے, ہر روز اپنا بدن قربان ہونے کے لیے خدا کے نظروں پر پیش کرے. لکھا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے خدا کو نظر کرو جو زندہ, پاک اور پسندیدہ ہے, یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. ہاللیلویا. 4, گندی فلمیں دیکھنا بند کر دو. جو چیز آپ کو بھڑکا رہی ہے نا اس کو دیکھنا. مواد, رسالے, چیٹنگیں, یہ جو بھی آپ کو اندر بھڑکا رہی ہیں ان چیزوں کا ڈسکنیکٹ کر دیں. وہ فلمیں ہیں, مواد ہے, ایکٹر ہے. جب سینے میں آگ ہوگی تو کپڑے تو جلیں گے. جب تک آگ چولہے میں رہے تو بھائی ٹھیک ہے, تے جے چولہے باہر آئے نا کچن سے تے سارا کچھ سیاپا کر دے گی. خدا نے یہ جو آپ کہتے ہیں نا جذبات, خواہش, یہ بڑی پاک ہے, یہ خدا نے خود بنائی ہے. فیلنگ, میاں بیوی کے لیے پیار, محبت, عشق, یہ خدا نے بنایا تھا مرد اور میاں بیوی واسطے. اسی تو بات ٹر گئی جی. سنیے میری بات, میں بات کر لگا ہوں. خدا نے ایک رشتہ بنایا سی باغ عدن چ. کدا باجی رہا تھا بہن جی, کدا بنایا ہے. سنو میری بات, کدا بنایا رشتہ خدا نے باغ عدن سے. تو جن کو خدا نے جوڑا ہے انہیں آدمی, جو رشتے خدا نے جوڑے ہیں ان کو جوڑے رکھیے, جو رشتے خدا نے نہیں جوڑے انہیں توڑ دیجیے. آج کے بعد یسوع کے نام میں انہیں توڑ دیجیے. مت پروان چڑھنے دے انہیں. اور نیا جوڑے جے, اور نیا جوڑے جے, انہیں 40 پسلیاں جو ایک کڈی ہی پسلی. اور پتا میرے سے کنیا پسلیاں نے ہوں ادھر کنیا نے میرے 23 جے
तो यह मेरी 24 है तो मेरी हो गई 24 इन्हें च किनिया ने उन्हें आदम लम्मा पा के की था उन्हें क्या 24 करना 1 2 3 4 ले आदमा दोबारा तेरी अला 24 हवा ते मौजा कर किन्ने कटिया सू ते हवा किन्ने आदम कटे ने हाजी है ना ऐसी भैड़ी सप का डंग है सड़न वाला सप क्या करे ऐसे क्लिप ऐसे मवाद ऐसी साइट्स ब्लॉक करे जिंदगी में से ब्लॉक करे और अपनी आंखों को सिर्फ यीशु मसीह दिखाइए ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहिए यीशु की शरीफ तकते रहिए ये आपकी आंखों को ठंडक देगी पाकीज़गी देगी हालेलुया मुबारक है वो जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे अपनी अखा नाहद कर लो मैं नहीं देखांगा किसी जब भी किसी घर में जाए दरवाजा नॉक करे खादमों तो कह दिया सीधा नहीं बढ़ना क्या पता बहनें क्या कर रही है अच्छे हैं तो कहें बेटा दुपट्टा ले बहन जी दुपट्टा ले सीधा नहीं दरवाजा नॉक करें अगर आपको लगता है कि कोई बहन जो है बेपर्दा लग रही है आपको उसे कहें बहन प्लीज अपने आप को बापर्दा बनाए समसून को किसने मारा था किसी को पता है नहीं समसून को उसने खुद मारा था उसकी लस्ट ने मारा था उसकी ख्वाहिश ने मारा था उसको अड्डा वड्डा पलवान वड्डे वड्डे बूहे उखाड़ छड़ता सजे वड्डे वड्डे शेर मार है आप ही मारा गया कि नहीं क्योंकि वो लस्ट का शिकार था आओ मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों क्या करें अपने अंदर कलाम की आग जलने दें अपने आप को फारिग मत बिठाएं काम जवान ने वेला दिमाग किदा घर है शैतान दा घर है वेले बह रहे लगे रहेंगे लगे रहने ने कोई बाइबल खोलो किताबा खोलो कुछ और पढ़ो बाइबल कुछ करें ताकि आपके अंदर रूहुल कुद्स की आग जले आप खुदावन के साथ कमिटेड हो और हर रोज अपने बदन को मारे रोजा रखा करो क्या करें जी रोजा रखें और जिस्म को रात के पहरों में यीशु के कदमों में दे दें सौन तो पहला जोरावर दुआ करया करो मैंने किताबें पढ़ी हैं बड़े बड़े खादमों की वो बताते हैं 2 टाइम बड़े खतरनाक होते हैं सोने से पहले जागने के बाद सुनिए मेरी बात इतने नौजवान बेटे जब सुबह उठे तो एकदम तुहार रह चुके एंड करके बड़े मारा करो लम्बे पे रहते बहुत अच्छा लग रहा है आओ फिर जाई थले पैर थले आओ ये अट मटोलियां छड़ दिया करो सौन तो पहला फिर कहते क्योंकि तारीकी बढ़ रही है ना तो कोशिश करे राती एक जोरावर दुआ करके सोया करो है जी क्या कहा मैंने रात को क्या करे और बीवी नाच दिन दिए ते पहाड़ ही लगे मोबाइल से वो जिन्हें सैचन करती है नाल पर मैं गीत सुनने गीत बीवी कहती है हूं तुसी वो नहीं रहे ते बंदा कहता तुम ही वो नहीं रही मैं तो कहना कि तैयार श्यार रहा करो तैयार हो गया करो गिरजेश बीवी हो रोलिया खुली आती हो पहुंचा है उत्ते पहुंच चढ़िया होंगे पता ही कौन थानू है वाल वो बिखर देगा बुंडा है थोड़ा क्या है गिरजे कहना पैसा मैंने की देखा बीवी नहीं सुनी है वो तैयार से होकर रहा करो एक बच्चा पता ना बाद रोल को जल्दी
ہو گئی جے تے بندہ ساوی نام جو وہ داڑھی ودی وال پجامہ پا کے ہاللویا کی میں کیا ہے پپو شپو رہا کرو اپنے آپ کو فٹ رکھنا یہ خدا کے کلام کی تم خدا کا مقدس ہو کی ہے تو خدا کا کی ہے تو اپنے آپ کو فٹ رکھے خدا کے لیے اور اپنی بیوی اپنے شوہر کے لیے کیونکہ بیوی نے اپنے آپ کو سنگار کر لیا لکھا نا مکاشفہ میں کہ برے کی بیوی نے کیا کیا ہے اگر بیوہ ہے تو اس حساب سے کپڑے پہنے میرڈ ہے اس حساب سے کپڑے پہنے کنواری ہے اس حساب سے کیا کرے لیکن اپنی بیوی لے کر کے آؤ میرے عزیزو خدا تمہیں برکت دے تے اسی اس اگ نو جڑی شیطانی اگ سن جہنم لے کے جائے گی اینو روح دی اگ نال بجھائیے اور اپنے مذہبے تے روح القدس دی اگ نو لگا رہن دئیے ہاللویا ہاللویا ریڈ یور بائبل اے کلیا جو میرے کو بائبل پڑھیا کرو روز تے لانگ ٹائم پڑھیا کرو راتی زراور دعا کر کے سویا کرو ہر ویک 2 دن روزہ رکھیا کرو اور اپنے اندر اپنے آپ کو خدا دے کام چ بزی رکھو خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت عطا کرے Yeah.